فرمایا جب قوم نے پانی مانگا تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ساری قوم اکٹھی ہو کر کہتی ہے اللہ کے نبی پانی دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بھئی میں تو نبی ہوں، پانی مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، تم شرک کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کہیں جا کر توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو۔ بھئی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو نا، نبی کیا دے سکتا ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر کلیم اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اس لیے اگر کلیم اللہ کہتے تو قیامت تک یہ بات پکی ہو جاتی، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ سے دعا مانگ کر قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا، لوگوں دینے والی ذات خدا کی ہے مگر دلواتے اللہ کے نبی ہیں۔ خدا سے لے کر اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ حضرت یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور 12 ہی خاندان، 12 قبیلے بنے تھے۔ وہاں پر جو افراد تھے نا تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی۔ 6 لاکھ بندیاں واسطے کلیم اللہ پانی مانگتے پہلے رب دی ذات کو۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کلیم اللہ کیا بات ہے، اللہ جی پانی مقام مانگ رہی ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے پانی دے دے، بلکہ کیا عرض کیا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ پاک پانی دے دے، یا اللہ پاک پانی دے دے۔ استسقا، جب پانی مانگا، یہ پانی کون سا پانی مانگا تھا؟ یہ نہیں فرمایا تھا یا اللہ زمین سے چشمہ جاری کر دے، بلکہ استسقا سقیجن سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے آسمان سے بارش کا برسنا۔ یعنی کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی یا اللہ آسمان سے بھی دے دے، اللہ نے فرمایا میں اس سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ تو نے پانی مانگا ہے اور میں پانی بھی افضل اور اعلیٰ دوں گا۔ رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جی عصا ہے۔ فرمایا اس کو پتھر پر مار، پتھر پر مارا گیا، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ کتنے چشمے؟ 12۔ یہ 12 کی چشمے، ایک نال بھی کم چل سکتا سی حضرت، بات تو ایک سے بھی بن سکتی تھی نا، پانی پینا تھا نا، لیکن 12 اس لیے جاری کیا کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، کوئی خاندان دوجے نال بیٹھ کے ٹکر نہیں کھاندا سی حضرت۔ دوجا خاندان کسی نال پانی دا گھٹ پینا پسند نہیں کرتا سی۔ اللہ فرمایا اینا ایک تو پینا کوئی تے میں بھی کلیم اللہ کراں گا، واسطے 12 جاری کراں گا۔ کلو اناس مشربہم، سارے اپنے اپنے چشمے پہچان لے، بانٹ لے۔ اچھا وہ پتھر دیا نا 4 نکرا سن، ہر نکر وچوں 3 چشمے پانی دے جا رہے ہیں، 4 کیے 12 ہو گئے۔ ایک ہم ذرا گل غور نہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا میری قوم واسطے پانی دے دے۔ اچھا ایک موسیٰ علیہ السلام قوم تو باہر سن، قوم دے وچ سن نا، چاہیے تو یہ سی نا بھی اللہ مینوں بھی پانی دے، میری قوم نو بھی پانی دے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے واسطے نہیں منگے، اپنی قوم واسطے منگے ہے، اپنی قوم کے لیے مانگا۔ اچھا اللہ بھی بڑا سونا انصاف کیتا، رب نے چاہیے تو یہ سی نا بھی 13 چشمے جاری ہوندے، 12 قوم واسطے، ایک چشمہ نبی واسطے بھی، نبی نو بھی پانی کی ضرورت ہے نا، 13 چشمے جاری ہوندے، مگر اللہ نے 12 چشمے جاری کیتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ رب ذوالجلال قیامت تک کے لوگوں کو بتلانا چاہتا تھا اور جڑے پانی مانگتے ہیں محتاج ہوندے نے، نبی وہ نہیں ہوتا جو محتاج ہوتا ہے، بلکہ نبی نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی عطا فرمایا ہے، کلیم اللہ کو نہیں دیا۔ اچھا دلیل یہاں پر عرض کر دوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال تک بغیر کھانے پینے تو زندہ رہے، تسی سبحان اللہ کر جا کے آخری ہے، اور تسی سویر تو روزہ رکھے بھی شامی تو آنا جناب نام بندہ پوچھ لے تسی سوچ کے دس دے میرا نام کی ہے، ایڈی تو آنی مات بات جان گئی یار، پتہ چلے امتی ہو رہا ہے نبی ہو رہا ہے۔ کلیم اللہ کا یہ مقام ہے، اپنے لیے پانی نہیں مانگا تاکہ قوم کو پتہ چل جائے نبی اللہ سے اپنے لیے نہیں مانگتے، جب بھی مانگتے ہیں اپنی قوم کے لیے مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بات تھی جہاں پر اللہ بتلانا چاہتا تھا، اور دیکھو اور سارے 12-6 لاکھ کا تسی قبیلہ کھڑے ہو، 12 خاندان کٹھے ہو کے کھڑے ہو، تسی میرے کلیم اللہ نے وفا نہیں کرتی، مگر میرا کلیم اللہ پھر بھی تھوڑے واسطے میرے کو دعا مانگ رہا ہے۔ جب کلیم اللہ ہو کر اپنی قوم کے لیے دعا مانگنا نہیں چھوڑتا تو پھر حبیب اللہ اپنی امتی کے لیے کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا، پانی دے چشمے جاری ہو گئے، قوم نے پینا شروع کر دیتا، قبیلہ خاندان آباد ہو گیا، یہ کلیم اللہ ہے۔ اچھا یہ جڑا ڈنڈا مارے نا جی، یہ جڑا آسا ہے،
ایک بڑی ٹور والا ڈنڈا سی. اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. اب ذرا میری طرف دیکھیں گے, اس کے اوپر نا دو شاخیں تھیں یوں کر کے بنی. عجیب لائٹاں نہیں لگی ہوندی حضرت. رات کا ٹائم ہوندا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اس آسے وچ نور ہے نکلدا سی جویں بلب جگدے پئے. آٹومیٹک لائٹ سی. رات ہونی بلب پینا دن ہونا تے پہنچ جانا. یہ خالی دا ایک کام کوئی نہیں سی بلکہ یہ بھی کام کرتا سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری چران جاندے سن تے درختاں تو پتے جھاڑ جھاڑ کے اپنے ڈنگراں نوں بھی کھواندے سن. خالی یہ کام نہیں سی. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, صحرا دا میدان ہے, دوپہر دا وقت ہے, نیند آ رہی ہے تے اللہ دی بارگاہ عرض کی اللہ سونے سونا میں, فرمایا سو جا. عرض کی سونے چھا کوئی نہیں, فرمایا ڈنڈا ہے نا. اس آسے نے زمین دے اندر کاٹ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین دے اندر کاٹیا, اے ڈنڈا درخت بن گیا. جدو درخت بن گیا ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ہو گئی. اللہ فرمایا کریم اللہ آرام کر. سو کے اٹھے کہ سون تو بعد ویسے بھی انسان کی طبیعت بندے نوں بھوک لگ جاندی ہے. کھا پی کے بھی بندہ سویں تاں بھی ستا اٹھے نا تے بھوک لگ جاندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ سونے بھوک لگی ہے, فرمایا اتے ویکھ. اتے ویکھیا درخت دے نال پھل بھی لگے, خوب سیر ہو کے کھا لیا. عرض کی سونے ہن پھر جانا ہے, فرمایا جا. عرض کی سونے میرا ڈنڈا, فرمایا ہاتھ لا. کریم اللہ نے ہاتھ لایا, او درخت پھر دوبارہ ڈنڈا بن گیا. ڈنڈا پکڑ کے فرعون دے دربار دے اندر چلے گئے. نبی نے ڈنڈے دی پاور دسن لگ پیا. سبحان اللہ. یہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا نبی کا ڈنڈا, وہ بلکہ نبی دے امتی دے ڈنڈا کوئی سنوں ڈان نہیں دیندا ہے. تے پھر کریم اللہ دا ڈنڈا ہے یار. 10 گز لمبا 10 گز اونچا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قد بھی 10 گز سی نا. ایک ڈنڈا بھی آپ کے سر کے برابر ہوندا سی. جڑا کریم اللہ آسا پکڑدے سن نا, ڈنڈا پکڑدے سن, او حضرت موسیٰ کریم اللہ دے سر دے برابر ہوندا سی جڑے میرے محمد مصطفیٰ پکڑدے سن نا. ہاں تسی کہتے نا میں خطبے دے اندر پکڑ کے کھڑونا میرے سرکار دی سنت ہے. مطلب کسی دے دل وچ جاوے مطلب مولوی بدماش بن جا خطبہ پڑھن لگیا, میں کسی نوں مارن واسطے تے نہیں پکڑدا نا. میرے نبی دی سنت ہے. سرکار جدو سرکار دا جڑا آسا مبارک سی پتہ کتھے تک سیگا, سرکار دے سینے تک آندا سی. سرکار دے اچھا سر تے برابر ہونا یہ بھی نبی دی سنت ہے, سینے تے برابر ہونا یہ بھی سنت ہے. جیڑا کلیم اللہ ڈنڈا او تے ہے سر تے برابر, حبیب اللہ دا سینے تے برابر کیوں ہویا, تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جاوے کوئی بندہ یہ بھی نہ آکھے کہ نبی دا ڈنڈا نبی دے برابر سی. جملہ ضائع کر دیتا یار تسی, جنوں سمجھ آئی وہ بندہ بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ او آسا جنوں نبی پکڑ کے خطبہ دے رہے او برابر نہیں ہو جتا, چودھری صدی دا ملا کی بھی نبی کے برابر ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام او سر دے برابر جڑا آسا ہوئے پکڑیا, فرعون دے دربار دے اندر چلے گئے. اگے چونکہ فرعون اپنا پورا دربار بچا کے کھڑا سی, جادوگر اکٹھے کیتے ہوئے سن, انہاں رسیاں تھلے سٹیاں بن گئیاں. سب اللہ دی بارگاہ عرض کی اللہ سونے ہن کی طرح, فرمایا ڈنڈا ہے نا. اے علی کریم اللہ دا کوئی کمال نہیں, صرف ڈنڈے دا ہی کمال آ رہا ہے. حضرت کریم اللہ علی پیچھے دے, فرمایا ڈنڈا ہے نا. عرض کی کر, فرمایا زمین تے سوٹ دے. مولا کی ہوئے گا, فرمایا یہ اژدہا بن جاوے گا. انہاں سب چھڈے نے مری کریم اللہ تعالی باتیں ڈنڈے نوں اژدہا سب بنا چھڈا گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب تھلے سٹیا, سارے سپوں کھا گیا. جدو کھا گیا تو سارا فرعون کا دربار حیران ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ نو ہاتھ لا. عرض کی سونے صاحب پہ, فرمایا دوجیاں واسطے تیرے واسطے ڈنڈا ہی ہے, اے دشمنوں واسطے اژدہا ہے, مگر تمہارے لیے یہ آسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا پکڑیا, آسا بن گیا. آسا لے کے چلے نے, قوم بھی نال لشکر فرعون دے پیچھے لگیا ہویا وے. دریا سامنے آیا, مولا کی کرا, فرمایا ڈنڈا ہے نا. میرا دل کرتا ہے آج میں 2-3 جمعے اس ڈنڈے تے لگا چھڑا یار. سبحان اللہ. یہ ڈنڈا بڑی جگہ تے کام ہوندا ہے. تانوں کی پتہ ہوے اس ڈنڈے نے کنے کنے بڑے بدے سیدھے کر چھڑے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا کیا کروں, فرمایا اس کو ذرا دریا میں ڈالنا, پل بن جائے گا. اور رستہ دے چھڑیا نا پانی, قرآن اندر واقعہ موجود ہے. پانی رستہ دے چھڑیا, ساری قوم گزر گئی. فرعون درمیان دے وچ آ گیا. اللہ ہن کی کہا, فرمایا ڈنڈا چوک لے. وہ آسے کو ہاتھ لگائے, وہ آسا بن گیا, پانی دریا کا مل گیا, ساری قوم غرق ہو گئی. موسیٰ بھی باقی بچے ہیں, قوم بھی باقی کھڑی ہے. صدقے جاؤں یہ کلیم اللہ کے ڈنڈے کا کمال ہے, یہ کلیم اللہ کے آسے کا کمال ہے. اچھا وہ جو آسا مارا تھا پتھر پر 12 چشمے جاری ہو گئے, یہ نبی کا کام تھا.
پتھر کے اوپر ڈنڈا مارے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. آؤ ہم اپنے دادا جی کی بات کرتے ہیں. یہ میرا کلے دا دادا نہیں سرکار، تہاڈا بھی دادا ہے جنہوں نبی آکھے کہ ابراہیم میرا باپ ہے تے ساڈا تے پھر دادا ہے نا جی. تے باپ تے دادے دی گلاں بندہ جڑا چوڑا ہو کے کردا ہے یار، ڈاکٹر کی تھوڑی کردا ہے. اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا بی بی ہاجرہ نوں بھی لے، اسماعیل نوں بھی نال لے، جا مدینے مکے کے اندر چھڑ کے آ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے. پانی کی کمی ہوئی، حضرت حاجرہ دوڑ لگا رہی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں زمین کے اوپر، پتھر کے اوپر ایڑیاں رگڑی. 7 چکر پورے ہوئے، پانی کا چشمہ نکل آیا. اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم ارشاد کیا فرمایا کہ عام پانی نہیں ہے، خبردار یہ نبی کے ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے. جب پینا ہے نا تو کھڑے ہو کر پینا ہے، میری ذات پر درود پڑھ کر پینا ہے. پینے کے بعد دعا مانگنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. روح زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں زمزم شریف نہ پہنچا ہو. اللہ کرے جن کی دلی تمنا ہے ان کو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت نصیب کر دے. مصطفیٰ جان رحمت اللہ ارشاد فرمایا جو زمزم شریف کا پانی پیے، دعا مانگے اور تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈال لے، اللہ اسے کبھی بے عزت نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی سر پر کبھی داغ نہیں آنے دے گا. جو نبی کے ڈنڈے سے پانی نکلے پتھر کے ساتھ، اس کا ذکر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. جو نبی کی ایڑی سے پانی نکلے اسے چشمہ کہتے ہیں، زمزم شریف کا چشمہ ہے وہ. میں صدقے جاؤں جو پتھر سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. توجہ کریے گا میری طرف، جو پتھر سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. جو ڈنڈا مار کر پتھر سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. جو ایڑیاں رگڑ کر پتھر سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. آؤ ذرا میرے مصطفیٰ کا دربار لگا ہے، مقام حدیبیہ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، 1500 صحابہ کی جماعت ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں، مصطفیٰ وضو فرما رہے ہیں. سرکار اپنے آنکھ اٹھاتے ہیں، حضور چہرہ اٹھا کر فرماتے صحابہ کیا بات ہے؟ عرض کرتے سونے پانی ختم ہو گیا ہے. بخاری شریف کا حدیث پاک پڑھ رہا ہوں حضرت. کون سی حدیث پاک؟ جس کے بارے میں علماء کی متفقہ رائے ہے قرآن کے بعد اگر کوئی مستند کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے. کسی کا بھی اس پہ اختلاف نہیں ہے. حضور نے سر اٹھایا، صحابہ کیا بات ہے؟ عرض کی سونے پانی ختم ہو گیا ہے. فرمایا کوئی تھوڑا بہتا ہو؟ عرض کی حضور جو تھا وہ آپ کے پاس ہے. اب چمڑے کا مشغیزہ ہے. صحابی رسول فرماتے میں حضور کو وضو کروا رہا ہوں. سرکار نے جب پوچھا نا کیا چاہیے، عرض کی سونے پانی اور ہے، عرض کی نہیں یہی ہے جتنا بھی ہے. اب حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس مشغیزے میں ڈالا، اس برتن میں ڈالا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جب حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ڈالا نا، سرکار کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ہاتھوں کے چشمے جاری ہو، پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب صحابی فرماتے جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی، فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہم نے خوب پانی پیا، سیر ہو کر پی لیا، ہمارے جانوروں نے بھی پی لیا. جب سب نے پانی پی لیا نا تو سرکار نے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کیا کہ نہیں کوئی نہیں رہ گیا. سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے ہٹایا، جب ہاتھ مبارک پیچھے ہٹایا پانی ختم ہو گیا. صدقے جاؤں پتھر سے پانی نکل آئے بڑی بات نہیں ہے. چشمہ جب حضرت پتھر پھوٹتا ہے تو چشمہ ہی نکلتا ہے نا، پتھر سے پانی نکل آئے بڑی بات نہیں ہے. اسماعیل ایڑیاں رگڑے پتھر سے پانی نکلے بڑی بات نہیں ہے، مگر وہ جسم جس سے خون نکلتا ہے پانی نکلے یہ بڑی بات ہے. اب ذرا رک کر توجہ فرمائیے گا. تو ڈنڈا مار کر پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں. جو ایڑیاں رگڑ کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں. جو اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر پانی کے چشمے جاری کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جب یہ نعرہ لگتا ہے نا، اگر کسی بندے کو یہ پریشانی ہے نا کہ یہ مولوی جی کی بڑائی بیان ہو رہی ہے تو وہ چپ رہا کرے. اگر بندوں کو یقین ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کی بات ہو رہی ہے تو پھر زبانیں بند نہ رکھا کرے. حضرت ہماری چپ نے پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے. ذرا ڈٹ کر نعرے کا جواب دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم حضور کی بات کر رہے ہیں یار، کسی سیاسی لیڈر کی تھوڑی بات کر رہے ہیں. اور نبی کی خدمت کے لیے ہمیں لوگوں سے فتوے لینے پڑیں گے، کریں یا نہ کریں. ہمیں بتا دیا ہے اللہ نے بھی، اللہ کے قرآن نے بھی کہ کس بات کر رہی ہے، کہاں پر بات کر رہی ہے. آئیے
اب ہم جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے پتہ چل گیا خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ اچھا جیڑا پانی دے چشمے جاری کرے انہوں نبی آتے ہیں، ڈنڈا مار کے ایریا رگڑ کے تے جیڑا ہاتھاں وچوں پانی دے چشمے جاری کرے انہوں خاتم النبیین آتے ہیں یار۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کہتے ہیں۔ تو جن دی اپنی اکھ سلامت نہ ہوئے وہ آکھے میں نبی ہاں۔ چلو مقام جنگ لگی، آپ نے بڑی دفعہ حدیث پاک سنی، حضرت قتادہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، ڈیلا یوں کر کے ہاتھ میں، آنکھ لٹک رہی ہے، سونیا آنکھ نکل آئی ہے، سرکار نے نہیں فرمایا صحابہ بھی کوئی حکیم ہے جیڑا میرے غلام دی آنکھ ٹھیک کر دے، فرمایا پھر قریب آنا، سبحان اللہ، یوں کر کے دعا میں تہر نکالا لگایا، حضور نے آنکھ واپس رکھ دی، سرکار فرمایا آنکھاں کھول، دیکھیا، فرماتے ہیں جو پہلی آنکھ اللہ نے دی تھی نا اس کی بینائی کم تھی، مگر جو مصطفیٰ کی دعا میں تہر سے لگی نا اس کی زیادہ تھی۔ جو صحابہ کو میدان جنگ میں آنکھیں عطا کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، اور جن کی اپنی آنکھ سلامت نہ ہوئے وہ جھوٹا نبی آتے ہیں۔ لعنت نہیں ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے سپورٹروں کے اوپر بھی ہم لعنت بے شمار کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی گال نہیں، ایڈی کی گال ہے کیڑا رولا ہے، آؤ یہ اتنی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا نا مسیلمہ کذاب نے، مسیلمہ کذاب نے جب خط لکھا نا حضور کو اور اس میں لکھا تھا اے محمد میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، معاہدہ کیا جی؟ جب تک آپ حیات ہیں تب تک آپ نبی رہیں، آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، کہیے استغفر اللہ۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ آدھی سلطنت کے آپ نبی بن جائیں، آدھی کا میں بن جاتا ہوں، یہاں سے اختلاف شروع ہوا تھا۔ اب آج تک ہمارے دوستوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسیلمہ کذاب اور حضور کے ساتھ اختلافات کیا تھے، کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے کیا۔ اب حضور نے اسی خط کے اوپر واپسی پر جواب لکھا، حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے، بس اتنی بات لکھی، خط بند کر دیا، سرکار کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور نے اعلان فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا خط جھوٹے تک پہنچا کے آوے۔ اب صحابہ کی جماعت لگی، جلیل القدر صحابہ موجود بیٹھے ہیں، 81 سال کا بابا اٹھیا، وہ سر تے ٹوکرا رکھ کے مدینے وچ کھجورا ویچدا ہے، حضرت 12 بچے نے تے منہ وچ کھجور کھا رہے ہیں، جدوں گل کیتی نا کھجور ڈگ پئی، عرض کیتی سونیا میں جاواں گا، صحابہ اس کر کے ویکھیا، فرمایا کھجور کھا لے سی بعد وچ گل کر لیندا، تینوں بڑی جلدی پئی ہوئی ہے، ہاتھ بن کے آکھن لگا میں آکھیا کوئی ہور نہ نمبر لے جاوے، سبحان اللہ، میں تین تاخیر کر دوں کوئی اور نہ نمبر لے جائے۔ جب حضور نے فرمایا اچھا تو جائے گا، عرض کی سی سونے، میں فرمایا پتہ ہے نا مسیلمہ کذاب دے دربارے جانا ہے، ڈاڈا جاوے ڈاڈا ظالم ہے، عرض کی سی سونے پتہ ہے 12 بچے بھی ہیں یہ بھی پتہ ہے، مگر سونے تیری ختم نبوت ہے 12 تے چھڑ 12,000 بھی ہون تو قربان کر کے جاواں گا۔ سرکار نے کول بلایا، خط اونوں پکڑایا تے اپنا نیزہ مبارک دے چھڈیا سرکار نے، جڑے ختم نبوت تے پہرا دیندے نے اللہ دے مصطفیٰ اپنے ہتھیار نوں عطا کردے نے۔ فرمایا جاؤ حضرت مختصر بات عرض کروں، سمجھنے کی کوشش کرتی جائے گا ذرا جلدی سے، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، آپ کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہوتا نا، بالخصوص یہ ختم نبوت کے معاملے میں، باقی ساری سیاسی باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں، ٹائم ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچا، یہ لمبا چوڑا لشکر لگا ہوا ہے، سینہ چوڑا ہے بابا، سبحان اللہ، یار وہ نبی کی دور کا بابا تھا، آج کے بابے کے تاج سے سیاست علاوہ گل ہی کوئی نہیں، مگر ختم نبوت پر پہرا دینا حضور کے سچے غلاموں کا کام ہے۔ منافق کبھی میدان میں نہیں اترے گا، جب بھی آئے گا سچا اور سچا غلام سرکار کا آئے گا۔ مسیلمہ کذاب کے سامنے کیا فرمایا، یہ لے میرے محمد کا خط آیا ہے، سبحان اللہ۔ اب بادشاہ کا چونکہ ریتا خود خط نہیں پڑھتے تھے، ساتھ میں بندہ کھڑا تھا، وزیر کو کہا خط پڑھ کے سنا، جب اس نے خط دیکھا بادشاہ کو دیکھ کر کہنے لگا جی میں پڑھ دیواں تو مینوں چھاڑ دیویں گا، اگر میں پڑھ کر سنا تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں پڑھ کر سناؤ، کیا لکھا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہے، محمد نے لکھا ہے کہ یہ جو مسیلمہ کذاب ہے نا یہ جھوٹا ہے۔ پورے دربار کے اندر بےزتی ہو گئی، جلال چاہ کے کہنے لگا اوے حبیب بن زید، یہ بڈھے صحابی کا نام ہے جڑا سرکار کا خط لے کے گیا مسلمہ کذاب کو، کہا تو بتا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ ان ذرا انداز سے چلا ہینڈ کر کے کانوں ہاتھ لایا، کیا کیا آنا ہے؟ کہا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اور میں نبی آ کے نہیں کی آنا پہ آئے؟ اور میں دس محمد اللہ نے نبی ہے نہیں کری، میں شہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا ایک گل کی تھی نا پر ملاد بعد اندر آکھیا، پھر آکھیا 10
تیرے محمد تو بعد میں نبی آ کے نہیں آنکھیں کیا نہ فرمائے محمد اللہ کے نبی ہیں کہا ہاں ہے تین باری کتنا چوتھی باری آندا بابا تو بڑا ڈرامے باز ہے اپنی گل کراں تے سن دی کوئی نہیں تیرے محمد کی بڑی گل سن رہی ہے بڑے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے جب سے انسانوں نے مصطفیٰ کی زبان سنی ہے نا اور کوئی بولی سمجھ آتی ہی نہیں ہے صرف مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرو حضرت جلال چاہ گیا دونوں ہاتھ رکھوائے سامنے کٹوا دیتے کہنے لگا ہوں دس محمد اللہ کا نبی کہ میں کہا محمد اللہ کے نبی ہیں حضرت بازو کاٹ دیے کہا بتا محمد اللہ کے نبی ہیں یا میں ہوں کہا محمد اللہ کے نبی ہیں دونوں بازو کاٹ دیے حضرت دربار میں کھڑے لوگ لڑ رہے ہیں پاؤں کاٹ دیے زمین پر گر گئے کہا اب تو جان بچا لے جسم کے اعضاء کاٹ چکے ہیں کہا سر تن سے جدا ہو جائے گا مگر پھر بھی حبیب مل جائے یہی کہے گا محمد اللہ کے آخری نبی ہے جو حضور کی ختم نبوت پر اپنے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں وہ حضور کے سچے غلام ہوتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اس پر پہرا دیں اگر یہ اتنا حساس مسئلہ نہ ہوتا نا تو کیا ضرورت ہے 80 سال کا بابا جا کر اپنے بازو کٹوا لیتا اب پتہ چلا حضور کی عظمت پر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا کتنا ضروری ہے چلو 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو آخری بات کر لوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ آپ لوگوں میں سے بعد میں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے یہ مولوی صاحب ٹائم زیادہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش کے بعد مصر سے بن گئے بادشاہ قحط سالی پہ گئی ساری قوم اکٹھی ہو گئی آ گئی غلہ لینے واسطے یوسف علیہ السلام نے حکم نامہ جاری کیتا بھی انج کرو 4-4 کلو نہ فی بندے نو غلہ دے چھڈو لین بن کی 4-4 کلو لے کے ٹر گئے ساری دنیا ٹر گئی ایک لمبا گڑیا جواب پیچھے کھڑا ہے یوسف علیہ السلام کے کول آ کے نا جدو غلہ لین دی واری ہے نا 4 کلو دین لگا یوسف علیہ السلام نے ہاتھ مار کے کہنے لگا میں 4 کلو کو نہیں لینا فرمایا ساری قوم 4 کلو لے کر گئی ہے تو کیوں نہیں لے کر جاتا 4 کلو کہا اس واسطے کہ میں اونا ورگا نہیں نا میں ان کے جیسا نہیں ہوں کہا بھی کیوں تو ان کے جیسا کیوں نہیں ہے کہا یوسف علیہ السلام آپ کو یاد نہیں ہے جب وہ زلیخا نے تہمت لگائی تھی پگوڑے میں ایک بچہ تھا جس نے کہائی تھی میں وہ ہوں میں ان کے جیسا نہیں ہوں میں وہ ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ تقسیم کرنے والے کو پیچھے کیا اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے غلے کے اوپر رکھا کہا اگر تو نبی کی عزت پر پہرا دینے والا ہے تو جتنا چیز ہے تو کہا کر لے کے جا حضرت جو نبی کی عزت پر پہرا دیتا ہے اللہ اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے حضور خاتم النبیین ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عظمت انبیاء سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے